شرک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کسی کو ماننا، یعنی جیسا اللہ پاک کی ذات ہے ویسا کوئی تسلیم کرے کہ ویسی کسی کی ذات ہے، تو اس کو کہا جائے گا شرک۔ یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ کہلائے گا شرک۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق بھی نہیں سمجھتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی طرح کسی دوسرے کو نہیں سمجھتا، تو اس کو آپ ہرگز مشرک نہیں کہہ سکتے، شرک کا اس کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے۔ اہل سنت کے عقائد و نظریات یہ شروع سے ابتدا سے واضح۔ اور دیکھیں پھر ہوا کیا، نتیجہ کیا نکلا کہ جب ہم نے یہ تقسیم کاری اور یہ ساری باتیں بیان کی کہ بھائی یہ عطائی اور ذاتی کے فرق ہوتے ہیں، حقیقی اور ذاتی کے فرق ہوتے ہیں، تو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ لیکن پھر خود کیا کریں گے کہ کبھی ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کی تقسیم کاری کریں گے، کبھی زندہ مردہ کی تقسیم کاری کریں گے، کبھی قریب اور دور کی تقسیم کریں گے، جو کہ قرآن و سنت میں بالکل بھی مذکور نہیں ہے۔ یہ تقسیمیں بیان نہیں کی گئی، نہیں بیان کی گئی، حالانکہ ہر ایک کا نظریہ یہ بالکل واضح ہے۔ یعنی مثال کے طور پر میں اگر یہ عقیدہ نعوذ باللہ میں نے یا کوئی بھی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے میں یہ موبائل اٹھا سکتا ہوں، وہ کیا کہلائے گا؟ مشرک کہلائے گا۔ حالانکہ کوئی دینی کام نہیں ہے، کوئی مدد نہیں مانگی جا رہی۔ کوئی کہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر درخت کا پتا ہل سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ ڈاکٹر نے دوائی دی، دوائی سے شفا حاصل ہوئی، اگر کوئی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ ڈاکٹر خود سے شفا دینے والا ہے، یہ دوائی خود سے شفا دینے والی ہے، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ ہر مسلمان کے ذہن کے اندر بالکل واضح طور پر یہ عقیدہ اور نظریہ موجود ہوتا ہے کہ یہ جو شفا مل رہی ہے من جانب اللہ، یہ صرف اور صرف ایک ذریعہ بنے ہیں، وسیلہ بنے ہیں یہ ڈاکٹر اور دوائی، جس کے ذریعے سے ہمیں شفا حاصل ہوئی۔ اگرچہ بظاہر کلمات میں ڈاکٹر کے لیے بول بھی دیا جاتا ہے، گولی میں بڑی شفا ہے، اس کے ہاتھ میں یہ چیک کر لے بس یہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں واضح، اصل عقیدہ اور نظریہ اگر اس بات کو ذہن میں بٹھا لیتے، اور یہ کتابوں میں مذکور ہے بالکل واضح طور پر، جیسے ہم بلاغت کی کتابوں کے اندر یہ جملہ پڑھتے ہیں انبت الربیع البقلہ، اس کون درس نظامی پڑھنے والا ہے کہ جس نے یہ جملہ نہیں پڑھا ہوگا اور اس کی تشریح نہیں پڑھی ہوگی کہ بہار نے سبزی اگائی؟ تو وہاں علماء نے واضح طور پر لکھا کہ یہ جملہ اگر مشرک کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو بہار ہے اس کو حقیقی طور پہ فائل سمجھتا ہے کہ یہی مؤثر ہے، اسی کی وجہ سے یہ سبزیاں اگی ہیں، اور یہ شرک والا جملہ کہلائے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان یہ جملہ بولتا ہے تو پھر یہی کہا جائے گا کہ اس کا یہ بولنا ٹھیک ہے، وہ بہار کو صرف ایک سبب سمجھتا ہے، ایک علت سمجھتا ہے کہ یہ اللہ پاک نے جو اس میں تاثیر پیدا کی ہے اس کی وجہ سے اس نے یہ کہا ہے کہ بہار نے سبزی اگائی، ورنہ حقیقتاً یہ جو سبزیاں اگانے والا ہے، پھل لانے والا ہے، وہ ذات اللہ پاک کی ہے۔ وہی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری شریف کے ایک سے زیادہ مقامات پر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی، اس رات بارش ہوئی تھی، تو فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بہت سے بندے صبح جو انہوں نے کی ہے تو بہت سو نے مومن ہو کے کی ہے، بہت سو نے کافر ہو کے کی۔ اللہ اکبر، اللہ مومن ہو کے کیسے؟ کہ جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے یہ بارش برسی ہے، وہ اس نے اللہ پاک کا انکار کیا، اور جس نے یہ کہا کہ بارش اللہ پاک نے برسائی ہے تو وہ اللہ پاک پر ایمان لانے والا ہے۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ اب اس کی ڈیٹیل میں جب ہم جائیں گے، تفصیل کے اندر جائیں گے، تو اس کا معنی یہی بنے گا کہ چونکہ وہ جو مشرکین تھے اس وقت کے کافر تھے، ان کا اعتقاد یہ تھا کہ ستارے جب اس طرح کی مقام پر آتے ہیں، ان کی چال اس طرح کی ہوتی ہے تو بارش برستی ہے، اور وہ ان کو مؤثر حقیقی سمجھتے تھے کہ انہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے اوپر کفر کا حکم ہوا۔ لیکن اگر یہی جملہ کوئی مومن کہتا ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، تو اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ بادلوں کو حرکت دینے والی ذات، ستاروں کو گردش دینے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں یہ احادیث طیبہ سے ہم نکال سکتے ہیں۔ تو اعتقاد کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ عقیدہ اور نظریہ کیا ہے، حقیقی فاعل، حقیقی مؤثر اللہ پاک کی ذاتی گرامی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو جس طرح کی بھی مدد کرنے والا ہے، چاہے دنیاوی مدد کرنے والا ہے، چاہے اخروی مدد کرنے والا ہے، چاہے ما تحت الاسباب مدد کرنے والا ہے، چاہے ما فوق الاسباب مدد کرنے والا ہے، مسلسل مدد کرنے والا ہے، کبھی کبھی مدد کرنے والا ہے، زندگی میں مدد کرنے والا ہے، زندگی کے بعد مدد کرنے والا ہے، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے ہی مدد کرتے ہیں، اپنے طور پہ مدد نہیں کرتے۔ جب یہ ذہن بنا لیں گے
تو عقیدہ بالکل واضح ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی طرح غزوہ بدر میں فرشتوں نے مدد کی باقاعدہ، اور قرآن نے اسے بیان فرمایا. تو الحمدللہ اہل سنت کے علماء اور کتب میں بڑے عقائد بالکل وضاحت کے ساتھ ہیں، تاکہ ہر آیت اپنی اپنی جگہ پر اس کے معمل کو، اس کے مطلب کو، تشریح کو وہ بیان فرما دیا گیا ہے الحمدللہ. اور اس طرح کے عقائد بالکل وضاحت کے ساتھ انہیں بھی بیان کیا، اور کئی مطلب مدنی چینل کی اسکرین پر بھی ہم اسے بیان کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر دارالفتہ اہل سنت کے جو پیجز ہیں، اسی طرح یوٹیوب چینل ہے، اور اس پر ہماری کئی ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ وہ کلپس موجود ہیں، سننے بھی چاہیے اور اپنے عقائد اسی طرح مضبوط رکھنے چاہیے. مخلوق میں سے کچھ ایسے ہیں جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، بدترین قوم کہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں آئیں وہ آیتیں اٹھا کر ایمان والوں پر چسپاں کر دیتے، مومنوں پر چسپاں کر دیتے ہیں. تو لہذا یہ اس طرح کی جو بددیانتی اور علمی خیانت کرنے والے بطور خاص اسی طرح کی آیتیں اٹھا کر ایمان والوں پر معاذ اللہ چسپاں کر کے اور انہیں مشرک اور انہیں شرک سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں ایسوں کی صحبت سے بھی، اور صحبت سے مراد ایک تو ہوتا ہے فزیکل صحبت، ایک آج کل یہ موبائل کے ذریعے سوشل میڈیا سے ہر کوئی مرضی جسے دیکھ رہا ہے سن رہا ہے، تو ہمیں ضرور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے.